السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی ہم نے جمعرات کو پڑھا تھا، وہ تھا اتصال سند کے جو صیغے ہوتے ہیں، اتصال سند کے جو الفاظ ہوتے ہیں، کن الفاظ سے سند کا متصل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور وہ ان کے کتنی اقسام تھیں، کتنے ان کے درجات تھے، وہ ہم نے پڑھے ہیں۔ میں ایک جو اتصال سند کے لیے جو سری الفاظ ہیں، اس طرح کہ حدثنا، سمعت، سمعنا، حدثنی، اخبرنی، انبانی، اخبرنا، انبانا، اس طرح کے الفاظ، یعنی یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ واضح یہاں اتصال ہے، ٹھیک ہے، الا کہ کہیں کوئی خطا ہو جائے، یعنی جس طرح کے پہلے عرض کیا کہ کہیں راوی کے نام کے اندر، راوی کے درجے کے اندر خطا ہو جاتی ہے نا بعض اہل علم سے، تو اس میں بھی خطا ہو سکتی ہے کہ کوئی حدثنا کہہ دے لیکن حدثنا وہ نہ ہو، تو یہ ہمیں اہل علم بتائیں گے کہ یہاں جو حدثنا یا اخبرنا وغیرہ لکھا ہوا ہے، یہ دراصل حدثنا یا اخبرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی راوی کی غلطی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اصول تو یہی ہے کہ حدثنا اور اخبرنا یہ سما کے لیے سری الفاظ ہیں، یعنی اس کے ہوتے ہوئے ہم سند کو متصل ہی کہیں گے، الا کہ کوئی دلیل آ جائے، وہ خارجی قرینہ آ جائے کہ جس کی بنا پر ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہاں یہ حدثنا یہ غلطی ہے۔ جس طرح ایک ثقہ راوی، اصول یہ ہے کہ وہ اس کی بیان کردہ روایت معتبر ہے، الا کہ کوئی خارجی دلیل آ جائے، کوئی ثبوت آ جائے کہ یہاں راوی گرچہ ثقہ ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریک الفاظ کے جو جو تھے اتصال کے لیے، وہ سمیتو، سمینا، حدثنی، حدثنا وغیرہ، یہ ہم نے ذکر کی ہے اس دن، اس کی مثالیں بھی آپ کو دکھائیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ الفاظ تھے کہ جو سما کے قائم مقام ہے، یعنی سما میں صراحت کے لیے قائم مقام ہے، اس میں پھر ہم نے عرض کیا تھا، ایک تو ہوتی ہے وجادہ، ٹھیک ہے، ایک ہے القراءت علی الشیخ، پہلی ہے قراءت علی الشیخ، شیخ پر پڑھنا، چاہے وہ خود پڑھے، چاہے کوئی اور شاگرد پڑھے اور استاد سنے، اور یعنی اس مجلس کے اندر کوئی اور پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے القراءت علی الشیخ۔ تیسرے نمبر اسی دوسرے کی پھر ایک اور قسم تھی وجادہ، وجادہ تھی کہ پا لینا، اصول، کوئی تحریر، کوئی کتاب یا کوئی اور چیز استاد کی لکھی ہوئی وہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے نقل کرنا، وہ بھی سما کے قائم مقام ہے، یعنی سنا تو نہیں ہوتا لیکن اتصال سند کے لیے وہ صیغہ جو ہے معتبر ہے۔ اس کی طرح ہم نے جو پڑھا تھا وجادہ کے بعد ایک اور ہم نے پڑھا تھا، یہ مجھے بھول گیا، کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیے گا۔ وعلیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پڑھے تھے شیخ، جی اس کے بعد فیقت الزیادہ تک ہی پڑھے تھے، اس میں جی جو آپ کے مثال دیے تھے آپ۔ جی
सॉरी मुझे इतना ही याद पढ़ा है। था हमने, इजाजत है। अल इजाजा, एक है अल इजाजा, इजादा के बाद। नहीं, अल विजारा तक ही पढ़े थे हम। नहीं वो उससे पहले हमने लिखवाया था अल इजाजा। ये उस्ताद अपनी लिखी हुई किताब को ही देता है और कहता है ये जो अहादीस है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि ये हदीस अहादीस मेरी तरफ से तुम बयान कर सकते हो। तो उसको कहते हैं अल इजाजा। ठीक है, इजाजत से है ना। तो उसकी दूसरी एक किस्म सूरत ये थी, एक तो ये उस्ताद लिख कर देता है, दूसरी ही इजाजत की सूरत ये थी कि शागिर्द लिख कर, या शागिर्द कहता है कि ये किताब, ये रवायत मुझे आपकी तरफ से मौसूल हुई है, यानी मैंने खुद आपसे सुनी नहीं है, ना मुझे आपने इजाजत दी है, लेकिन मैंने कहीं से ये हदीस लिखी हैं, आप मुझे इसकी इजाजत दे दें। तो उस्ताद कहता है ठीक है जी, आप मेरी तरफ से इसको बयान कर सकते हैं। ये भी अल इजाजा की सूरत है जी। ये सबक जो हमने परसों यानी जुमेरात तक पढ़ा था, उसमें किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। जी, हम आगे चलते हैं। इत्तिसाल सनद के लिए हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक है सरी अल्फाज, दूसरे हैं कायम मकाम जो अल्फाज हैं, और तीसरे हैं अन आना, सीगतुल अन आना इसको कहते हैं। सीगतुल अन आना, अन आना का सीगा। अब ये अन आना किसे कहते हैं? अन आना कहते हैं, ये लफ्ज़ से ज़ाहिर है। अन आना यानी जो रिवायत अन के साथ बयान की गई हो, अन के साथ, अन होती है ना, अन। ठीक है, जिस तरह होता है अन फुलान इन, अन फुलान इन, या सनद के अंदर यानी इसको कहते हैं अन आना, सीगतुल अन आना। अन आना का सीगा यानी अन अन के साथ जो रवायत बयान की जाए उसको कहते हैं अन आना। ठीक है, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये यानी इस्तिलाहें आप याद करें, आगे आगे वाले जो सबक है ना उनमें आपको काम आएंगी। मैं एक हदीस लिखता हूँ, फर्ज किया वही बुखारी की आखिरी हदीस लिखते हैं। इसमें आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाए। जी ये देखें, सही बुखारी की आखिरी हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हद्दसनी अहमद बिन इश्काब। ये देखें, अब हद्दसनी ये जो लफ्ज़ है, ये समा, ये मैं अर्ज करता हूँ, ये पूछा गया है कि क्या ये अन आना जो है ये भी कायम मकाम समा है? इसमें थोड़ी तफसील है, याद रखें। अन आना के अंदर तफसील है, वो मैं अर्ज करता हूँ। इसके अंदर इख्तलाफ भी है, वो भी अर्ज करता हूँ। पहले ये समझ लें अन आना किसे कहते हैं। देखिए, हदसनी अहमद बिन इश्काब काल हदसना मोहम्मद बिन फुगैल, आगे है अन उमारा तबनिल काका। अब याद रखें, ये जो अन आना है ना, ये अन आना इसको कहते हैं, अन के साथ जो बयान किया गया ये अन आना, ये अन आना होगा उससे पीछे वाले रावी का, मोहम्मद बिन फुगैल का। हम इसमें कहेंगे, इस जगह पे हम ये कहेंगे, ये देखिए मैं लिखता हूँ कि इस रवायत में इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद बिन इश्काब, ने समा की सराहत की है, या तसरीह की है, तसरीह भी एक ही बात। क्यों? अब ये बात जो है ना, हद्दसनी अहमद बिन इश्काब,
یہ بات حدثنی جو کہہ رہے ہیں یہ امام مسلم فرما رہے ہیں، سوری امام بخاری فرما رہے ہیں، سوری ادھر غلطی سے لکھا گیا، امام بخاری ہے یہاں، یہاں پہ امام بخاری ہے، امام بخاری اور امام احمد بن اسحاق نے سما کی تصریح کی ہے یا سما کی صراحت کی ہے؟ اب یہ حدثنی جو کہہ رہے ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں حدثنی احمد بن اسحاق، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں امام بخاری نے سما کی صراحت کی ہے، امام بخاری نے سما کی صراحت کی ہے کیونکہ یہ کہنے والے امام بخاری ہیں۔ آگے حدثنا محمد بن فضیل، تو یہ جو حدثنا ہے اس کا قائل کون ہے؟ اس کا قائل ہے احمد بن اشقاق، تو اس میں ہم کہیں گے کہ احمد بن اشقاق نے سما کی صراحت کی ہے، یعنی سما کے تصریح والا جو سیگا امام احمد بن اشقاق نے بولا ہے۔ آگے ہے ان عمارہ بن القعقاع، اب یہ جو ان ہے نا، ان کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ان آنا، اب یہ کون کر رہا ہے؟ محمد بن فضیل، یہ عمارہ بن القعقاع جو ہے یہ محمد بن فضیل کہہ رہا ہے، یعنی ان عمارہ بن القعقاع، یہ جو ان آنا ہے یہاں ان آنا ہے یہ ہے محمد بن فضیل کا، محمد بن فضیل کا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ان ابی زرع، ان ابی زرع یہ ہے ان آنا عمارہ بن قعقاع کا، یعنی جو لفظ ہوتا ہے ان کا وہ اس پیچھے والے بندے کا لفظ ہوتا ہے، وہ یعنی وہ سیگا پیچھے والے بندے کا ہوتا ہے، اس طرح ابو زرع کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ، اب اس میں تین بندوں کا ان آنا ہے اور دو بندوں کا کی سما کی صراحت ہے، امام بخاری اور امام احمد بن اشکاب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حدثنی اور حدثنا یہ دو صیغہ تصریح بولتے ہیں، جبکہ محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع اور ابو زرع کا ان آنا ہے، ان میں ان آنا ہے، اس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ بیان کرنا، اس کی آپ کو سمجھ لگے کہ صیغۃ الان آنا سے مراد کیا ہے؟ ان کے ساتھ روایت بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ لگ گئی؟ اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف کہ یہ جو سیگا ان آنا کا سیگا ہے، سیگا ان، یہ کیا سما کے اوپر، سما پر دلالت کرتا ہے یا سما پر دلالت نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں اختلاف ہے، میں وہ اختلاف مختصراً آپ کو لکھوا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کبھی یہ دیکھیں ضرور کہ بسا اوقات یہ سما پر دلالت کرتا ہے اور بسا اوقات یہ سما پر دلالت نہیں بھی کرتا، یعنی کبھی کبھی یہ سما کے اندر سری ہوتا ہے اور کبھی سما کے اندر سری نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے، یہ ہم ابھی درج کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ ان انا کا حکم کیا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ جو روایت کی جاتی ہے، جس سند کے اندر ان کے ساتھ روایت کی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے، یعنی وہ کیا اتصال پر دلالت کرتا ہے یا اتصال پر دلالت نہیں کرتا، اس بارے میں علماء کے مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، جو کئی مذاہب ہیں لیکن اس میں جو معتبر ترین ہے وہ تین ہیں، وہ تین ہم ادھر لکھیں۔ پہلا مذہب ہے ٹھیک ہے، یہ ہے پہلا مذہب کہ ہوا من قبیل المرسلی والمنقطع، کہ ان کے ساتھ جو روایت ہوتی ہے وہ منقطع اور مرسل کی قبیل سے ہے، یعنی منقطع کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہو، تو دوسرے لفظوں کے اندر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ روایت کی گئی یہ سند ہوتی ہے، یعنی ان آنا والی جو سند ہوتی ہے وہ متصل نہیں ہوتی، وہ منقطع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ متصل نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، یہ بھی بعض علماء کا یہ موقف ہے، لیکن یہ موقف انتہائی کہہ لیں کہ غیر راجح ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا لفظ مطلقاً یہ مرسل اور منقطع کی قبیل سے ہے، ان کا مذہب یہ مذہب مرجوح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ معتبر مذہب نہیں ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ بسا اوقات محدثین ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جن کا ان سے واضح سماع ہوتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے ان کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ ان کا لفظ کیوں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو ایک ہی مثال سے لکھواتا ہوں کہ کئی دفعہ ائمہ سند کو مختصر کرنے کے لیے، اب دیکھیں نا، حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال سمعت، یہ سارے الفاظ بہت بڑے ہیں، اور یہ جس بندے نے، جس امام نے ایک دن کے اندر سو ہزار ہزار حدیثیں لکھوانی ہو اور آگے شاگردوں نے لکھنی ہو، تو وہ اگر حدثنا اور اخبرنا وغیرہ لکھواتا رہے گا تو وہ ان کا کافی ٹائم صرف ہو جائے گا۔ اس لیے مختصر کرتے ہوئے بعض اہل علم ان کا لفظ بول دیتے ہیں، ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ امام عفان بن مسلم ٹھیک ہے، عفان بن مسلم رحمہ اللہ، یہ امام یعنی یہ جو کتب ستہ کے ائمہ ہیں ان کے استاد ہیں، یہ وہ فرماتے ہیں امام جریر بن حازم رحمہ اللہ امام حماد بن رحمہ اللہ کے پاس گئے، ٹھیک ہے، تو جریر رحمہ اللہ یوں حدیث بیان کرنے لگے، یہ میں اردو میں اس لیے لکھ رہا ہوں، چلیں سب کو سمجھ آ جائے گی۔ تو کیا کہتے ہیں، یعنی اس طرح حدیث نقل کریں، حدثنا محمد قال سمعت شریحا، اس طرح یعنی حدیثیں بیان کرنے لگے، حدثنا محمد قال سمعت شریحا، یعنی سما کی صراحت کرنے لگے، آگے پھر پوری اس کی سندیں بیان کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو حماد پھر جو ہے نا، حماد اس حدیث کو جب لکھتے ہیں تو پھر اس طرح بیان کرنے لگے، یعنی حماد کہنے لگے، یعنی حماد نے اس پر حماد بن زید کہنے لگے، ابو النضر یہ کنیت ہے ان کی، یہ امام جریر بن حازم کی کنیت ہے ابو النضر، اے ابو النضر ان محمد ان شریح، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح بولو، ان محمد ان شریح، یعنی اگر اس طرح تم بیان کرنے لگے اور زیادہ لفظ ہو جائیں گے اور ٹائم زیادہ صرف ہوگا، تو کہتے ہیں آپ بس اس طرح جرنل یہ کہو، ان محمد ان شریح ان محمد ان شریح، یعنی اس طرح حدیثیں بیان کرو مجھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں سیغہ سرما کا تھا، صراحت کے ساتھ الفاظ بیان کیے تھے امام جریر بن حازم نے، لیکن انہوں نے مختصر کرتے ہوئے، امام حماد بن زید نے مختصر کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم ان محمد ان شریح کہیں، ٹھیک ہے،
یعنی ٹائم کی بچت کرتے ہوئے. اب اس کا میں حوالہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں. یہ ہے العلل لأحمد بن حنبل. اس کا یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے. العلل لأحمد بن حنبل، اس کا نمبر ہے 4262 4262، اور اس کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایک مثال ہے کہ ائمہ کبھی کبھار سند کو مختصر کرنے کے لیے بھی ان کا لفظ بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ اصلاً جو ہے وہاں لفظ حدثنا یا اخبرنا ہی ہوتا ہے. تو اگر پہلے مذہب کو مانے، پہلا جو مذہب ہم نے لکھا ہے، یہ جو پہلا ہم نے مذہب لکھا ہے، اس کے مطابق تو پھر یہ والی تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہو جائیں گی. اور پھر بخاری مسلم کے اندر کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ہم نے بخاری کی آخری روایت بھی لکھی ہے، تو اس طرح تو پھر وہ بھی روایتیں ضعیف ہو جائیں گی. تو اصلاً یہ قول ہی مرجوح ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے کہ اس کو کلی طور پہ یہ کہہ دینا کہ جہاں بھی ان کا لفظ آ جائے گا وہ منقطع کے اوپر دلالت کرے گا. یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ، جن کا مقدمہ ابن الصلاح ہے، انہوں نے ایک قول یہ درج کیا ہے، یعنی ایک مذہب کہتے یہ ہے، لیکن پھر ساتھ رد بھی کر دیا ہے کہ یہ مذہب بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی اس کو مذہب کو ذکر کیا ہے نا، اس نے اس کا رد ہی کیا ہے. یہ انتہائی شدت والا مذہب ہے، انتہائی شدت والا، جو کسی بھی ثقہ امام نے اختیار نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ایک مذہب. اب آپ کو میں دوسرا مذہب لکھتا ہوں، یہاں تک کسی کو سمجھ نہیں آئے تو وہ بات کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسنا اور ان میں کچھ زیادہ تو نہیں نا شیخ؟ جی حروف کی کمی میں وہ چار ہی ہے تو دیکھیں پڑھنے کے اندر حدث دیکھیں نا، ہم ایک سند پڑھتے ہیں، ہم ایک سند پڑھتے ہیں حدثنا محمد بن قال سمیت شریحا. اب یہ مجھے اس کے اندر سیکنڈ کتنے لگے ہیں، اور اگر میں یہ پڑھوں ان محمد ان شریح تو کتنا ٹائم لگا ہے. اور پڑھنے کے اندر بھی یہ ثقیل ہے لفظ حدثنا اور اخبرنا یا سمیت قال سمیت یا قال حدثنا، یہ پڑھنے کے اندر بھی ثقیل ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے. اب میں نے کہا کہ جس نے 1000 سندیں لکھنی ہو اور یا 1000 سندیں جس نے بیان کرنی ہو، اس کو کتنا ٹائم لگے گا. جی شیخ. اور اگر اس کی بجائے وہ ان کا لفظ بولیں گے تو اگرچہ فرق اتنا زیادہ منٹوں کا نہیں پڑے گا، لیکن فرق تو پڑے گا نا. دو حرف کا فرق ہے. بے شک دو حرف کا فرق، دو حرف کا فرق نہیں ہے، یہاں یاد رکھیں، دو حرف کا فرق نہیں ہے. اب اس میں جو کہنا ہے نا ہم نے، دو حرف کا فرق نہیں ہے اس میں. دیکھیں اس میں جب حدثنا کہنا ہے نا تو اس سے پہلے کالا بھی بولتے ہیں ہم، قال حدثنا، تو جب کہ آن کے اندر کالا نہیں کہتے. اچھا اچھا. جی جزاک اللہ خیر. جی. آگے ہے جی دوسرا مذہب. دیکھیں یہ سوال کیا گیا ہے کہ احادیث تو صحیح سند کے ساتھ بیان ہونی چاہیے. جی سند یہ صحیح ہی ہوتی ہے، جب ان آتا ہے تو سند ضعیف نہیں ہو جاتی. کہاں ہوتی ہے یہ ہم نے انشاءاللہ بعد میں پڑھنا ہے. ہر جگہ پہ ان کا لفظ یہ روایت کے ضعیف ہونے کی دلالت نہیں کرتا، ضعیف ہونے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ جو ہے ان کا لفظ ہے، یہ
اتصال کے اوپر بھی محمول ہوتا ہے اور کبھی کبھی انقطاع پر محمول ہوتا ہے. باہر کیف اس کے اندر تفصیل جب ہم پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ، تینوں مذہب پڑھ لیں گے، اس کے اندر جو راجح مذہب ہے اور جو صحیح مذہب ہے وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. یہ تو ہم نے پہلا پڑھا ہے، پہلے کو دیکھا جائے تو پھر تو ہر وہ ان والی روایت وہ ضعیف ہوتی ہے. یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا مذہب ہم پڑھتے ہیں. میں اس کو پہلے عربی میں لکھ دوں یا ترجمہ ہی کر دوں؟ یہ سمجھے جی. لکھا ہے اشتریتا ثبوت السمائی سمائی اوی اللقائی فی الجملتی. دوسرا مذہب یہ ہے کہ شرط لگائی گئی ہے سماع کے ثبوت کی یا ملاقات کے ثبوت کی فی الجملتی مجموعی طور پر، ولو مرتن اگرچہ ایک مرتبہ ہی ہو، ثم جمیع ما یروی ہی پھر وہ تمام کی تمام روایات جو وہ روایت کرتا ہے، ذالک الراوی وہ راوی بالعنعنتی ان کے ساتھ، ان ذالک الشیخ اس شیخ سے، فہو محمول علی الاتصالی تو وہ اتصال پر محمول ہوگی، معلوم یعرف بالتدلیس جب تک کہ اس سے کوئی تدلیس کرنا ثابت نہیں ہوتا. اب اس کو میں سادے لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں پہلے کہ اس مذہب کے مطابق ان کا لفظ یہ اتصال پر ہی معمول ہوتا ہے، یعنی قائم مقام اتصال ہی ہوتا ہے، قائم مقام سما ہی ہوتا ہے، بشرطے کے شرط ایک ہے اس کی، یہ ہے شرط کہ اس راوی نے جس سے وہ روایت کر رہا ہے یعنی استاد شاگرد نے کم از کم ایک مرتبہ سما کرنا اس کا ثابت ہوا ہو، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا سما ہونا ثابت ہوا ہو یا ملاقات ہونا ثابت ہوا ہو. اگر تو اس کا سما اور لقاء یہ ثابت ہوا ہے، کسی جگہ پہ ہوا ہو، کسی بھی روایت کے اندر ہوا ہو، کم از کم زندگی کے اندر ایک مرتبہ ان کا ملنا سما کرنا، یہ اس کا ہمارے پاس پروف ہو، ثبوت ہو، دلیل ہو، تو اس کی ان والی روایت اس شیخ سے وہ سما پر محمول ہوگی اگر وہ مدلس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں مدلس کی بات کیوں کی ہے؟ یہ ہم جب تدلیس والی بحث پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کا تفصیل کا ذکر آ جائے گا. دوبارہ دیکھیں اس کو، میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں اور ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. اس مذہب کے مطابق، دوسرے مذہب کے مطابق، راوی کا ان آنا، راوی کا ان کے ساتھ روایت کرنا یہ اتصال پر محمول ہوگا. اس کی شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ راوی کی اپنے استاد سے زندگی کے اندر کم از کم ایک مرتبہ ملاقات ہونا یا سما ہونا یہ ثابت ہوا ہو، ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی تمام کی تمام وہ روایات اس استاد سے ان والی روایات وہ سما پر محمول ہیں. میں اس کا ترجمہ اب لکھ دیتا ہوں. دوسرے مذہب کے مطابق طبی طور پر سما یا لقاء کا ثبوت شرط ہے. اس راوی کی نے
शेख से अन के साथ बयान करता तमाम रवायात मुत्तसिल होंगी। वो रावी तदलीस के साथ मारूफ ना हो। ठीक है, क्योंकि जो मुदल्लिस रावी होता है ना, मुदल्लिस, इसको मुदल्लिस ये आगे जाके हम तफसील पढ़ेंगे। उसका जो अन वाली रवायतें होती हैं ना, वो साबित नहीं होती, वो अन वाली रवायतें उसकी ज़ईफ होती हैं। तो अगर रावी मुदल्लिस नहीं है, इस कौल के मुताबिक अगर रावी मुदल्लिस नहीं है, तो उसकी रिवायतें, अन वाली रवायतें, वो समा पर ही मामूल होंगी। यानी वो हद्दसना कहे या अन कहे, एक बराबर है। अगर उसकी अपने उस्ताद से रवायत, उस्ताद से कम अज़ कम ज़िंदगी के अंदर एक मुलाकात साबित हो, जैसे हमने सही बुखारी की वो हदीस लिखी थी, उसको हम इधर पेश करते हैं ताकि बात जो है ना वो सही तरह समझ आ जाए। अब देखें ये, अब यहाँ तो कोई मसला नहीं है, हदसना अहमद बिन इश्काब और हदसना कह रहे हैं। अब ये जो मोहम्मद बिन फुदैल हैं, इनका उमारा बिन काका से इस कौल के मुताबिक, यानी इस कौल के मुताबिक बात हो रही है, मोहम्मद बिन फुदैल की उमारा बिन काका से रवायत समा पर महमूल होगी, यानी समा के कायम मुकाम होगी, समा ही होगी, मुत्तसिल ही होगी, इत्तिसाल ही होगा। अगर कभी ये हमारे पास दलील आ जाए कि मोहम्मद बिन फुजैल ने उमारा बिन काका से मुलाकात की है जिंदगी के अंदर कभी। अब हम इसको ढूंढते हैं, मिसाल देता हूँ ना, मैं आपको इसको, इसकी मुलाकात ढूंढते, ये जो मैंने आखिर में तर्जमे की आखिरी लाइन लिखी है ना, बशर्ते कि वो रावी तदलीस के साथ मारूफ ना हो। मैंने अर्ज किया कि ये जो तदलीस वाला मसला है ना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तदलीस कहते हैं, तदलीस करने वाला जो रावी होता है ना, उसको कहते हैं मुदल्लिस। मुदल्लिस, और मुदल्लिस के बारे में कायदा यही है कि उसका जो अन के साथ रवायत करना है ना, ये ज़ईफ होता है। यानी वो अन के साथ रवायत करे, मुदल्लिस रावी अगर सिका है, अन के साथ रवायत करे तो वो रवायत ज़ईफ करार पाती है। इसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। फिलहाल आप फोकस सिर्फ इस पर करें कि अन वाली रवायतें इस कौल के मुताबिक वो समा पर महमूल होंगी, वो कायम मकाम समा होंगी, कायम मकाम इत्तिसाल होंगी, जब तक के उस वक्त होंगी जब उस रावी की अपने उस्ताद से जिंदगी के अंदर एक मुलाकात का हमारे पास सबूत हो जाए, या एक बार समा करने का, या हदसना या अखबारना कहने का। यानी कहीं भी किसी भी रिवायत के अंदर उसने कम अज कम जिंदगी के अंदर एक मरतबा अखबाराना या हदसना या समेतु कहा हो, या कहीं हमारे पास ये दलील प्रूफ आ जाए कि इसने मुलाकात की है, तो हम कह देंगे कि ये जो अन वाला है, यहाँ जो अन का लफ्ज है, ये समा पर महमूल है। अब हम ढूंढते हैं, फर्ज किया, अब ये बुखारी की रवायत है, मोहम्मद बिन फुदैल की उमारा के साथ क्या रवायत समा पर महमूल है या नहीं है, इसकी कम अज कम एक बार मुलाकात साबित है या नहीं है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं, हमें उम्मीद है मिल जाएगा।
جی یہ میں نے مکتبہ شاملہ کے اندر سرچ کیا ہے، تو کئی ایک روایات کے اندر محمد بن فضیل نے عمارہ بن قعقاع سے سما کی صراحت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قول کے مطابق یہ روایت تو کم از کم، یعنی اس میں محمد بن فضیل کا عمارہ بن قعقاع کے درمیان جو ان ہے یہ سما پر محمول ہوگا اس دوسرے مذہب کے مطابق۔ بہت سی روایات ہیں جس میں محمد بن فضیل نے عمارت بن قعقاع سے سما کی صراحت کی ہے، تو ہمارے پاس سما کا ثبوت آ گیا ہے اس قول کے مطابق، اس مذہب کے مطابق۔ یہ مزے کی بات ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی، صحیح بخاری کے اندر ہی اس نے سما کی صراحت ایک جگہ پہ کر دی ہے۔ اب یہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں ذرا۔ اب یہ مطلب آپ محفوظ کر لیں، یہ دیکھیں اب یہ صحیح بخاری کی 1728 نمبر حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی 1728 نمبر حدیث ہے۔ اب اس میں امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا عمارۃ بن القعقاع، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں محمد بن فضیل نے عمارہ بن قعقاع سے سما کی صراحت کر دی ہے۔ اب یہ زندگی کے اندر کہیں بھی کسی بھی روایت کے اندر ایک مرتبہ وہ سما کی صراحت کر دے تو اس قول کے مطابق، اس مذہب کے مطابق، وہ اس کی آنے والی روایت بھی سما پر محمول ہو جائے گی، اتصال پر محمول ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی السلام ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ یا شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اچھا سر، ابھی جو آپ نے سرچ کیا مکتبہ شامی صراحت والی دوسری روایت، یہ سر جی آپ نے کیسے اتنی جلدی وہ سرچ کی؟ جی یہ مکتبہ شاملہ میں جو ہے نا وہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے سرچ، تو ہم نے یہ لکھا ہے۔ اب اس کا طریقہ انشاءاللہ ہم آخر میں سمجھائیں گے کہ مکتبہ شاملہ کو یعنی یوز کس طرح کرنا ہے، اس کا جو ہے نا وہ بنیادی چیزیں آپ کو انشاءاللہ وہ سمجھائیں گے۔ اب یہ اصل میں جب بندے کی پریکٹس بن جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی شروع شروع میں ہمیں بھی بڑی پرابلم بنتی تھی، ہمارے لیے بھی سرچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا اور ہمارے لیے یہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر اب ایسے ایسے پریکٹس کرتے ہیں نا بندہ تو اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ یہ ایک پوچھا گیا ہے سوال کہ ایک راوی کا کسی سے لقاء ثابت ہے لیکن سماع ثابت نہیں ہے، وہ ان سے روایت کرے گا، کرے کیا وہ متصل قرار پائے گی؟ جی اگر تو اس کا اس کی لقاء ثابت ہے لیکن سماع ثابت نہیں ہے اور ہمارے پاس اس کی دلیل آ گئی ہے کہ اس کا سماع ثابت نہیں ہے، تو پھر تو وہ روایت ضعیف ہو جائے گی نا۔ وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، منقطع کی بحث کے اندر ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، اور جب ہم نے سماع اور لقاء کے اندر فرق کیا تھا، یہاں یہ ہے کہ جو دوسرے مذہب کے اندر یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے کہ اس نے سماع نہیں کیا، یعنی سماع کرنے کا ہمارے پاس، سماع نہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، یا لقاء نہ ہونے کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ اگر تو سماع نہیں ہے، ہمارے پاس پروف آ گیا ہے، کوئی دلیل آ گئی کہ اس کا سماع نہیں ہے، تو پھر تو ہم
आंखें बंद करके कह देंगे कि ये जो अन के साथ रिवायत कर रहा है ना, ये अन जो है ना इत्तिसाल पर महमूल नहीं है। ठीक है, ये उस सूरत में है समा की, समा पर महमूल या इत्तिसाल पर महमूल उस सूरत में होगा जब उसकी समा और लिका हमारे पास समा और लिका की नफी नहीं होगी, जबकि उसके मुकाबले में के अंदर समा का सबूत होगा। अगर नफी हो गई है तो फिर तो वो कह लें कि फिर तो नस कायम होगी ना उसके समा ना होने पर। लिका बेशक फिर हो जाए, मुलाकात हो जाए, लेकिन समा नहीं है, ये साबित हो गया तो फिर तो रवायत ज़ईफ हो जाएगी, फिर अन जो है ना वो कोई काम नहीं देगा। ठीक है, और इसी तरह अगर वो रावी मुदल्लिस है तो उसका अन वाली रवायत होगी, जहां भी होगी अन वाली रवायत वो ज़ईफ करार पाएगी। ठीक है, ये दूसरा मज़हब है। और ये मज़हब वो से अहले इल्म की तरफ मंसूब है, यानी उनके से साबित भी है। बिलखुसूस इसका एहतमाम, अब ये एक ऐसी शरत है, यानी इसका एहतमाम बाज़ अहले इल्म ने किया है अपनी किताबों के अंदर, इस तरह के अली बिन मदीनी है। ठीक है, इस तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह है। ठीक है, और इस तरह और भी मुतकद्दिमीन में बहुत से ऐसे अहले इल्म हैं जो शर्त लगाते हैं कि उसका सबूत मिल जाए, कम अज़ कम एक मरतबा उसका साबित होना, ये हमें मालूम हो जाए कि उसका समा साबित है या लिका साबित है। ठीक है, तो उसकी वो रिवायत वो लेते हैं कि जिसका समा साबित है या लिका साबित है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी तारीखुल कबीर के अंदर बेशुमार रावियों के बारे में ये कह देते हैं कि इसका समा मारूफ नहीं है, यानी इसका समा मालूम नहीं है, इसका समा होना या ना होना मालूम नहीं है। तो ये इसीलिए लिखते हैं कि उनके नजर मद्देनजर एक जायद शर्त है। अब जब हम इसमें राजे कौल लिखेंगे ना, ये तीन मजहबों के अंदर जब तीसरा मजहब हम लिखेंगे उसके बाद एक राजे कौल लिखेंगे, तो फिर आपको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शर्त की समझ आ जाएगी। अब हम आगे लिखते हैं तीसरा मजहब। ये दूसरा मजहब आपको समझ आ गया जी? अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो बता दे। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम या लिखा की शर्त जो है जिंदगी में कभी भी, मतलब इस हदीस वाक़े से पहले, जी उसके बाद जिंदगी लिखा और फमा की शर्त जो है जी जिंदगी में कभी भी बताया, जी जी ये वाक़या हदीस है ना, उससे पहले पहले का जमाना हो, माजी का ना। जी, समझे नहीं जी? ये लिखा और फमा की जो आप बताएं, जिंदगी में कभी भी उसकी मुलाकात हो, तो इसका मतलब ये है कि इस वाकया या हदीस से पहले का जमाना, बाद नहीं वाला नहीं नहीं, बाद वाला नहीं तो। नहीं, अब नहीं, ये जरूरी नहीं है किसी वक्त भी समा और लिखा हो। तो इसमें ये हमारे लिए फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले या बाद की बात। बस जिंदगी के अंदर कभी ये भी। बयान कर दिया गया या जी नहीं, पर्टिकुलर कोई हदीस जब बयान हो गई या हदसना वाकया हो गया, जी, उससे पहले मुलाकात या समा होना जरूरी है, उसके बाद मुलाकात समा होना इस हदीस को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं बस जब एक शर्त में मर्तबा नहीं हमें, आएगा वो। जब हमारे पास सबूत आ गया ना इस कौल के मुताबिक, इस मजहब के मुताबिक, जब हमारे पास सबूत आ गया कि इसने फलां हदीस के अंदर समा की सराहत की है, तो फिर उसकी आने वाली रवायतें जहां भी होंगी कहीं भी होंगी वो महमूल अलस समा जी। होंगी।
ہم یہ نہیں ठीक है देखेंगे शेख, कि ये जज़ाकल्लाहु पहला, खैर, अहसन नज़र। हाँ जी, इस दौर में इसने समा किया क्यों नहीं किया, इतनी दकीक नजर नहीं डालेंगे। आगे तीसरा मजहब है कि जी, तीसरा मजहब यह है कि अन्ना सीगा अन का सीगा इत्तिसाल, ये इत्तिसाल ही है बिशर्त मुआसरती, मुआसरत की शर्त के साथ। मुआसरत किसे कहते हैं, हम असर होना, यानी हम असर होना, हम जमाना होना, यानी उस्ताद और शागिर्द जो अन के साथ जिसमें वो रिवायत कर रहा है, उसका जमाना दोनों का एक है। इम्कान समा, जिसको हम पहले हमने जिक्र किया था, इम्कान लिखा और इम्कान समा, ठीक है। तो मुआसरत के अंदर इम्कान समा और इम्कान लिखा होता है। जब अन के साथ ऐसा बंदा बयान कर देता है तो फिर वो सीगा मुत्तसिल, अन का सीगा ये मुत्तसिल ही होता है। ये तीसरा मजहब है। इसमें फिर ये शर्त नहीं है, बिल्कुल भी शर्त नहीं, जिस तरह के दूसरे मजहब के अंदर ये शर्त थी ना कि समा का सबूत और लिका का सबूत ये हमारे पास होना ये जरूरी नहीं है, बस ये इम्कान समा काफी है। इसका लफ्ज़ आप बोलें इम्कान समा, इम्कान समा काफी है। जब रावी और मरवी अनों के दरमियान समा का इम्कान का मुमकिन हो, समा का इम्कान हो, तो फिर वो रिवायत अन वाली रिवायत उसकी ठीक है। कायदा ये है कि सीगे अन ये मुत्तसिल होता है अगर समा और मुआसरत है, मालम यकुम अलैहि अला खिलाफी ही दलील, जब तक कि उसके खिलाफ कोई दलील कायम नहीं हो जाती। ठीक है, दलील कायम होने से मुराद खिलाफ, यानी जहाँ कहीं ये कहीं किसी इमाम का कौल नहीं आ जाता कि इसने इससे समा नहीं किया, अगरचे इम्कान समा है, अगरचे मुआसरत है, लेकिन उसने समा नहीं किया, अगर कोई नफी आ जाती है या उसका मुदल्लिस होना साबित हो जाता है, तो फिर उसकी अन वाली रवायत वो मुत्तसिल नहीं होगी। ठीक है। इस पर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ये उनका ये वाज़ेह कौल है और इन्होंने बेशुमार मुहद्दिसीन की तरफ इसको मंसूब किया है। तो हम कह देंगे कि ये जो तीसरा कौल है, तीसरा जो मज़हब है, ये जुमहूर अहले इल्म का मज़हब है। ठीक, अब मैं दर्ज करता हूँ इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जो मुकदमा के अंदर, मुकदमा सही मुस्लिम के अंदर जो फरमाया है ना, वो मैं आपके सामने दर्ज जिक्र करता हूँ। ये तीसरा मजहब दोबारा सुन लीजिए। तीसरा मजहब, अब तीसरा मजहब ये है कि अन का सीगा ये समा पर महमूल होगा, यानी मुत्तसिल होगा, इत्तिसाल पर महमूल होगा या इत्तिसाल ही होगा जब तक के मुआसरत पाई जाएगी। मैं तर्जमा इसका लिख देता हूँ। अन का लफज इत्तिसाल ही है, शर्ते के रावी और मरवी अनहु में मुआसरत पाई जाए और इसके खिलाफ कोई दलील कायम ना हो।
ٹھیک ہے. اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو، اس کی بھی وضاحت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے بڑی خوب کی ہے. جب آپ وہ قول محفوظ کریں گے نا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. معاصرت کا پہلے عرض کیا، معاصرت سے مراد ہم اثر ہونا، یعنی ہم زمانہ ہونا. جیسے اب آپ جس زمانے کے اندر موجود ہیں، جس سے آپ روایت کر رہے ہیں، اس کا وہی زمانہ ہو، یعنی ایک ہی دور کے بندے ہوں، ان کا زمانہ ایک ہی ہو. اب ایسا نہ ہو کہ ایک ایک کی وفات اس کی پیدائش سے بھی پہلے ہو گئی ہو، تو اس کو کہیں گے پھر یہ اس کا زمانہ نہیں ہے. یعنی دونوں ایک وقت کے اندر زندہ رہے ہوں. جی، یہ امام مسلم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں. مقدمہ صحیح مسلم صفحہ 29. ذرا ہولڈ کیجئے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان القول الشائع المتفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار والروایات قدیما وحدیثا، کہ ایک عام قول، ان القول الشائع عام قول، مشہور قول، المتفق علیہ جس پر اتفاق کیا گیا ہے، بین اہل العلم بالاخباری محدثین کے درمیان، یعنی اخبار کا علم رکھنے والوں کے درمیان، والروایاتی اور یہ بھی مراد وہی ہے، قدیم و حدیثہ پہلے اور بعد والے محدثین کے درمیان جو متفق علیہ قول ہے اور مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ ان کل رجل ثقۃ، ہر وہ ثقہ راوی، روا عن مثلہ جو اپنے جیسے ثقہ سے روایت کرے، حدیثاً حدیث بیان کرے، و جائز ممکن لہ لقاؤہ والسماع، اور اس سے سماع اور لقاء بھی ممکن ہو، لکونہما جمیعا کیونکہ وہ دونوں ہیں، کانا دونوں ہیں، فی عصر واحد ایک ہی زمانے میں، یعنی ہم عصر، اس کو معاصرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ لقاء و سماع کا امکان جو ہے یہ کیسے ہوگا کہ دونوں ایک ہی زمانے میں رہتے ہیں. وَإِلَّمْ یاتی، کہتے ہیں ان کا جو ہے روایت کرنا ان کے ساتھ یہ وَإِلَّمْ یاتی فی خبر قط، اچھا ان کا روایت کرنا
اور ان کا اسماء اور لقاء بھی ممکن ہونا، وَإِلَّمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ، اگرچہ نہ آیا ہو کسی بھی حدیث کے اندر کبھی بھی کہ انہما اجتمعا، کہ وہ دونوں آپس میں ملاقات انہوں نے کی ہے، ولا تشافہا، نہ یہ آیا ہو کہ انہوں نے آپس میں بالمشافہ ملاقات کی ہے، یا بالمشافہ ملاقات کی ہے، ولا تشافہا بکلام، اور نہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کلام کیا ہے، بالمشافہ ملاقات کی ہے اور کلام کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسا نہ بھی ہوا ہو اور دونوں ثقہ ہوں اور ان کا لقاء و سماع ممکن ہو، تو کہتے ہیں فر روایت ثابتۃ، تو روایت ثابت ہوگی، والحجۃ بہا لازمۃ، اور اس سے دلیل لازم ہو جائے گی اور اس سے احتجاج لازم ہو جائے گی، الا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو سکہ راوی، یعنی ایک سکہ اپنے جیسے سکہ سے ان کے ساتھ روایت کرتا ہے اور دونوں کا امکان سماع و لقاء بھی ممکن ہے، کیسے ممکن ہوگا کہ دونوں ایک ہی زمانے کے اندر ہیں، اور کسی بھی حدیث کے اندر یہ دلیل ہمارے پاس نہیں آئی کہ انہوں نے آپس میں ملاقات کی ہے یا بالمشافہ کلام کیا ہے، یہ کہیں بھی ہمارے پاس دلیل نہیں آئی، کوئی ثبوت نہیں ملا، کہتے پھر بھی فر روایت ثابتۃ، تو روایت ثابت ہوگی، والحجۃ بہا لازمۃ، اور اس سے حجت جو قائم کی گئی ہے وہ لازم ہو جائے گی، یعنی اس سے دین حاصل ہو جائے گا، الا ان یکون ہناک دلالۃ بینۃ، الا یہ کہ وہاں، یعنی سکہ اپنے جیسے سکہ سے ان کے ساتھ روایت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کہتے ہیں ان یکون ہناک، الا ان یکون ہناک دلالۃ واضحۃ، دلالۃ بینۃ، کہ وہاں کوئی واضح دلالت ہے کہ کس بات پر، کہ ان هذا الراوی لم یلق من روا عنہ، کہ اس راوی نے ملاقات نہیں کی اس سے جو جس سے وہ روایت کر رہا ہے، یعنی راوی نے مروی عنہ سے ملاقات نہیں کی، اگر کوئی ایسی دلالت بن جاتی ہے، او لم یسمع منہ شیئا، یا یہ دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ اس نے اس سے بالکل بھی نہیں سنا، تو کہتے ہیں ان دو صورتوں کے اندر وہ روایت ضعیف ہو جائے گی، ورنہ ان کے ساتھ روایت کرنے سے روایت ضعیف نہیں ہوگی، بشرطے کہ دونوں ہم اثر ہوں، بشرطے کہ دونوں ثقہ ہوں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اور انہوں نے اس قول کو محدثین کی طرف منسوب کیا ہے کہ محدثین کا یہ مذہب ہے، یعنی اکثر و بیشتر محدثین اسی پر اتفاق کرتے ہیں، عام مشہور جو قول ہے وہ یہی ہے محدثین کا۔ اب اس قول کو، اور جو امام بخاری وغیرہ کی طرف منسوب قول ہے، یعنی دوسرا قول، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں ذرا، اس کے اندر فرق کیا ہے، دقیق سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو دوسرا مذہب ہے اس کے اندر کم از کم زندگی کے اندر ایک بار ملاقات یا سماع کا ثبوت ملنا یہ ضروری ہے، اگر ثبوت مل جائے تو اس کا ان آنا وہ اتصال پر محمول ہو جائے گا، جبکہ تیسرے مذہب کے مطابق، یہ جو دوسرا ادھر لکھا ہوا ہے، تیسرے مذہب کے مطابق، اگر ہم اثر ہے، سماع کے اوپر کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہوئی اور اس کا سماع کی نفی بھی نہیں کی گئی، تو وہ ان کا صیغہ یہ اتصال پر محمول ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو شرط ہے یہ ذرا نرم ہے، اور یہ جو شرط ہے یہ سخت ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں جن اہل علم نے اس کی شرط لگائی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ شرط ان کی ذاتی ہے، اب تکلیف دے رہے ہیں ہم، یہ شرط ان کی ذاتی ہے، یعنی انہوں نے اپنے تئیں روایت لینے کے اندر ایک زائد شرط عائد کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، زائد شرط عائد کر دی ہے، ورنہ ان کے نزدیک بھی ایسی روایت کہ جس میں معاصرت کافی ہے اور جس میں صرف معاصرت ہے اور ان کا صیغہ ہے، ایسی روایتوں کو وہ بھی ضعیف نہیں قرار دیتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک زائد شرط عائد کر دی ہے، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس شرط کا التزام کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس شرط کا التزام کیا ہے، اسی وجہ سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے نا اپنی شرط کا اہتمام کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شرط کا اہتمام کیا ہے۔ اس بنا پر اہل علم نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کا جو درجہ ہے یہ
بلند ہے صحیح مسلم سے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک زائد شرط عائد کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک جو امام مسلم رحمہ اللہ والی روایت ہے وہ بھی ضعیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، امام مسلم رحمہ اللہ والی روایت بھی ضعیف نہیں ہوگی، بس انہوں نے ایک زائد شرط عائد کر دی ہے، یعنی ایک کڑی شرط لگا دی ہے کہ جو کہ ان کے نزدیک ایک اپنی شرط ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول اور عدم قبول کے لیے اس کو وہ معتبر سمجھتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف قبول کرنے کے بعد پھر ایک زائد جو ایک تحقیق ہے یا ایک زائد جو شرط ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عائد کر دی۔ اصلا امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہوگا۔ جی یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق سکہ مدلس کی روایت بھی مقبول ہوگی، کیونکہ سکہ مدلس اور مدلس انہو معاصر ہیں، اور یہ بھی ثابت نہیں کہ لم یسمع منہ شیئن، کہ اس نے بالکل بھی سنا، کیونکہ مدلس نے اپنے استاد سے کچھ نہ کچھ سنا ضرور ہوتا ہے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن یاد رکھیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود ہی اس کی نفی کر دی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے خود ہی کہ جو وہ راوی مروی انو سے اس کا تدلیس کرنا ثابت نہ ہو، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ میں یہ آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ جی یہ صحیح مسلم کے اندر ہی ہے، صفحہ نمبر 32 پر، صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کے اندر وہ فرماتے ہیں، میں ترجمہ صرف کر دیتا ہوں اس کا، وما علمنا احد من ائمۃ السلف ممن یستعمل الاخبار، کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق کوئی بھی ائمہ سلف میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث کو حجت سمجھتا اور اس سے دلیل لیتا ہو، یتفقد صحت الاسناد وسقمها، اور وہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کو تلاش کرتا ہو اور اس کا فرق کرتا ہو، جس طرح کے یوگ سختیانی ہے، عبداللہ بن عون ہے، مالک بن انس ہیں، شعبہ بن حجاج ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم اور محدثین۔ پہلے فتشو ان موضع السماع فی الاسانید، ایسا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سند کے اندر سما کو تلاش کرتا ہو، سند کے اندر سما کے ثبوت کو تلاش کرتا ہو۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدَ من تفقدہ منہم سماع روات الحدیث، کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی تلاش کیا ہے نا، جنہوں نے بھی سماع کو تلاش کیا ہے، روایت حدیث کے سماع کو تلاش کیا ہے، ممن روانہ اپنے اساتذہ سے، اپنے مروی انوں سے، کہتے ہیں اس وقت کیا ہے کہ اذا کان الراوی ممن عرف بالتدلیس فی الحدیث، کہتے ہیں جب راوی تدلیس کے ساتھ مشہور ہو، حدیث میں تدلیس کرنے سے مشہور ہو، اس وقت کہتے ہیں علماء نے تلاش کیا ہے، ورنہ کوئی تلاش نہیں کیا۔ فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَایَتِهِ، کہتے اس وقت یعنی جب راوی مدلس ہو، اس وقت راوی اور مروی انوں کے درمیان سماع روایت میں سماع کو تلاش کرتے ہیں محدثین۔ اچھا وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، اور اس سماع کو تلاش کرتے ہیں، اس کی جانچ پھٹک کرتے ہیں، کئی تنزاح عنہ علت التدلیس، تاکہ تنزاح عنہ علت التدلیس، تاکہ ان سے تدلیس کی علت وہ ختم ہو جائے۔ اب یہ امام مسلم رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں مقدمہ صحیح مسلم کے اندر ہی صفحہ تقریباً 32 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کے اندر ہم کہیں گے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک مدلس اس سے خارج ہے، یعنی مدلس اگر ہم اثر بھی ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک، اور جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اہل علم کی طرف، محدثین کی طرف مذہب کو منسوخ کیا ہے، اس کے مطابق اس کی روایت ان والی روایت مدلس کی وہ قبول نہیں ہوگی تاکہ وہ سما کی صراحت کر دیتے، ٹھیک ہے۔
اچھا، یہ ایک اور سوال کیا گیا کہ اس مذہب کے مطابق مرسل خفی صحیح ٹھہرے گی. پہلے عرض کر دیا کہ مرسل خفی نہیں ٹھہرے گی. مرسل خفی نہیں ٹھہرے گی وہ جب، یعنی مرسل خفی تدلیس ہی کی طرح ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جس کا ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تو وہ بھی تدلیس کے ماتحت آتی ہے نا. بعض نے تو اس مرسل کو یعنی تدلیس کا لفظ ہی مرسل پر بولا ہے، مرسل خفی پر تدلیس کا لفظ ہی بولا ہے. ابھی آپ کو فی الحال کئی آپ سامعات یا سامعین میں سے کئیوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ مرسل خفی کسے کہتے ہیں. بہر کیف وہاں ہم وضاحت کریں گے کہ مرسل بھی تدلیس کے اندر آ جاتی ہے، مرسل خفی بھی تدلیس کے اندر آ جاتی ہے، صرف دقیق سا فرق ہے. تو کئی اہل علم ایسے ہیں، امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ، وہ تدلیس اور ارسال کو بالکل ایک، ارسال خفی کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ تدلیس اور ارسال کی تعریف ایک ہی کی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو میں انشاءاللہ وہ جب لکھیں گے نا تو آپ کو بتا دوں. تو یہ نہیں، جب تدلیس کے اندر تدلیس والی روایت وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، تو پھر وہ ارسال والی روایت تو بالاولیٰ نہیں داخل ہوتی. ٹھیک ہے جی. بار کے ہمارے مطابق جو ہم نے واللہ عالم جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دونوں کولوں کے اندر ایک جمع کریں گے، دونوں کولوں کے اندر ہم ایک جمع تفریق کریں گے. یعنی ایک اپنا ایک محتاط مذہب اختیار کریں گے. وہ یہ ہے کہ عام راویوں کے اندر، عام راویوں کے اندر یعنی جو سند کے راوی ہوتے ہیں ان میں اتصال کا یعنی امکان سما کافی ہے، امکان لقاء کافی ہے. لیکن جو راوی جو تابعین والی سائڈ ہے، یعنی تابعی والی جو جگہ ہے، تابعین والا طبقہ ہے، وہاں ہمیں تابعی کا صحابی سے ثبوت سما چاہیے. جس طرح ادھر ثبوت سما کی بات ہے نا، اس طرف وہاں تابعین والی جگہ پر ہمیں ثبوت سما چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تابعین کے اندر بکثرت ارسال پایا جاتا تھا. یعنی وہ بہت زیادہ مرسل روایتیں، جس کو ارسال خفی کہتے ہیں، بہت زیادہ ارسال خفی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ارسال خفی کرنے کی وجہ سے، پر بالخصوص جو تابعین ارسال خفی کے ساتھ متصف ہیں، ان کے بارے میں تو یہ یقینی ہے کہ ان کے لیے اپنے استاد یعنی صحابی سے سما کی صراحت چاہیے، جس طرح کے اس قول کے اندر ہے. اب یہ تو عام ہے نا، یعنی کسی بھی راوی اور مروی انوں کے درمیان ثبوت سما کم از کم ایک مرتبہ چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی راوی کے اندر نہیں، کم از کم جو ہے تابعی والے جو طبقہ ہے نا، وہاں یہ چاہیے. ٹھیک ہے، اگر تابعی کی صحابی سے سما کا ثبوت نہیں ملا تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہاں ہمیں صحابی کا تابعی کا صحابی سے سما کا ثبوت نہیں ملا. ٹھیک ہے، اس کے یعنی کئی ایک قرائن ہے جس کو یعنی آپ کہہ لیں کہ ذکر نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس فن کے اندر پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مذہب بہت قوی محسوس ہوگا. اور امام بخاری، امام یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بہت زیادہ اس پر بحث کرتے ہیں. یعنی وہ سما کی بڑی جانچ پھٹک کرتے ہیں، بالخصوص تابی والے طبقہ کے اندر. اور وہاں بے شمار ایسے بے شمار یعنی جو شمار میں نہیں لائی جا سکتی ایسی قرائن ہے کہ جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تابعی نے صحابی سے ارسال کیا ہے اور وہ ان کا سما نہیں ہوتا، وہ ارسال کر کے روایت بیان کر دیتے. جی، میں نے عرض کیا، یہ سوال کیا گیا کہ امام مسلم نے امام ایوب اور ان کے امثال کی طرف نسبت کی ہے کہ وہ مدرس کے علاوہ راوی کے لیے سما تلاش نہیں کرتے.
راوی کے لیے سما تلاش نہیں کرتے اور یہ تابعین میں ہیں، اس پر یہ کلام پھر کیسے جمع کریں گے؟ جواب نہیں، اس پہ دیکھیں ہم نے دونوں قولوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے نہ ہی امام مسلم رحمہ اللہ کی بات کا انکار کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی بات کو ہم نے لیا ہے. آگے ایک زائد شرط ہم نے عائد کی ہے جو کہ دیگر اہل علم کے کلام سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی جو ہم نے تابعین کے اندر ارسال کی بات کی ہے نا، تابعین کے اندر ارسال بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ارسال خفی کی بات کر رہا ہوں، ارسال خفی کی. ٹھیک ہے، ارسال جو ہے اگر دوسرا ارسال ہو، ارسال جلی ہو، تو پھر تو وہ روایت ویسے بھی ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ وہ تو ضعیف ہوگی، وہ تو صحابی وغیرہ کو گرائے گا. لیکن جو ارسال خفی ہوتا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑا دقیق فرق معلوم ہوگا. ارسال خفی کے اندر راوی اور مروی انو کا بالکل بھی سما نہیں ہوتا، اس کا ہم اثر ہونا لقاء ہوتا ہے، سما بالکل نہیں ہوتا. یہی ارسال خفی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یعنی تابعین کے اندر یہ بکثرت پایا جاتا تھا، اس لیے احتیاطاً، یعنی یہ احوط ہے قول، احتیاطاً اس مقام پر ثبوت سما چاہیے. اور پھر اس پر دلیل یہ بھی ہے ثبوت سما کیوں چاہیے، کیونکہ بے شمار ایسی روایات ہیں جس پر ائمہ علل کلام کر دیتے ہیں صرف اس بنا پر کہ اس کا فلاں سے سما نہیں ہے، سما معلوم نہیں ہے، اس بنا پر بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جو اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا فلاں سے سما معلوم نہیں ہے، وہ تابعین کے اندر ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض تابعین کے علاوہ نیچے سند میں بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ قول اگر کہیں کہتے بھی ہیں تو وہ قول ہم اس بنا پر نہیں لیتے کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ کے قول کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. اور بہت کم مقام ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہو کہ لا یعرف له سماع من عن فلاں یا من فلاں، اس کا فلاں سے سما معروف نہیں ہے. بہت کم ایسا ہے کہ جو نیچے والے راویوں کے بارے میں کہا ہو، اکثر و بیشتر وہ تابعین کے طبقہ کے اندر کہتے ہیں. اور پھر دیگر ائمہ علل جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. یعنی امام دار قطنی، وہ بے شمار ایسی روایات جن پر وہ کلام کر کے یہ کہہ دیتے کہ یہ مرسل ہے، اس کی یہ فلاں کا ارسال ہے. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے یہ ہم نے جو ہے نا اپنے تئیں یہ بات عرض کی ہے کہ کم از کم تابعین کی جگہ پر جو ہے نا تابعین کے طبقہ کے اندر یہ سختی کی جانی چاہیے، کیونکہ اس طبقہ کے اندر ارسال پایا جاتا تھا. جیسے آپ ہم آگے عرض بھی کریں گے، یہ تدلیس جو ہے نا یہ پہلے 200 سال تک تدلیس ہوئی ہے. اس کے بعد تدلیس نہیں کی جاتی. 200-300 سال تک تدلیس، اس کے بعد تدلیس نہیں کی جاتی تھی. صرف ان 200 سال کے اندر تدلیس معروف تھی. ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم ذکر کریں گے. اسی طرح ارسال جو ہے نا یہ نیچے بہت کم ہے اور تابعین کے اندر ارسال زیادہ پایا جاتا ہے. اور پھر اس میں بھی بالخصوص جس کو ارسال کے ساتھ متصف کر دیا گیا، یہ فلاں ارسال کرتا تھا، فلاں ارسال کرتا تھا، تو اس کے بارے میں تو کم از کم سما کا ثبوت چاہیے. ایک اور بات کر لینا. میرے امام مسلم رحمہ اللہ نے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کی طرف اس طرف نہیں بات کہی. ایوب سختیانی تو غالباً یہ ہیں تابعی ہیں، لیکن اس کے بعد والے جو جن کو ذکر کیا، عبداللہ بن عون کو ذکر کیا، مالک بن انس کو ذکر کیا، شعبہ بن حجاج کو ذکر کیا، یہ تو بالکل بھی تابعی نہیں تھے. اور ایوب سختیانی یہ صغار تابعین میں سے ہے، یعنی چند ایک صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. جی، اس کے بارے میں کوئی اور بات؟ پر میں آخری بات اس میں جو راجح قول ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اصلاً قاعدہ یہی ہے کہ ان کا صیغہ اگر ثقہ غیر مدلس ان کا صیغہ استعمال کرتا ہے
اور راوی اور مروی انوں کے درمیان معاصرت بھی ہوتی ہے تو وہ ان کا صیغہ سما پر محمول ہوتا ہے، اور اگر وہ صیغہ استعمال کرنے والا مدلس ہے، ثقہ مدلس ہے، تو وہ ان کا صیغہ سما پر محمول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ قول ہے، تیسرا قول، اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس میں ایک زائد بات ذکر کر لیں کہ اصلاً قاعدہ یہی ہے جو تیسرے قول کے اندر ہے، لیکن اگر تابعین والا طبقہ ہے تو وہاں ثبوت سما چاہیے، ثبوت لقاء چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کے دوسرے قول کے اندر عام طور پر ثبوت سما کی بات کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ صرف اور صرف تابعین کے طبقہ کے اندر رکھ دیا جائے تو بہت ہی احوط رہے گا، بہت ہی احوط رہے گا۔ جی، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو مذہب ہے یہ بے شمار اہل علم کی طرف منسوب کیا ہے۔ میں اب آپ کو جو راجح قول ہے امام مسلم رحمہ اللہ کا وہ میں لکھوا دیتا ہوں، یعنی اس کی جو 3 شرائط ہیں وہ بھی لکھوا دیتا ہوں۔ راجح یہ ہے انانا والی سند متصل ہوگی شرط یہ کہ اب یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، راوی اور مروی انہوں کے درمیان سماع و لقاء یقینی طور پر پائی جائے یا امکان ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یقینی طور پر سماع ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اگر امکان ہے تو بھی چلے گا۔ ٹھیک ہے، اگر امکان بھی نہیں ہے تو پھر یہ ان آنا جو ہے نا، یہ ان آنا یہ متصل نہیں ہوگا۔ اگر امکان بھی نہیں ہے، امکان کیسے نہیں ہو سکتا، وہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ یا تو راوی کی پیدائش مروی انہوں کی وفات کے بعد ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یا علاقے کا اتنا ڈیفرنس ہو کہ ممکن ہی نہ ہو لقاء و سماع۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی امکان ہو، اگر امکان بھی نہیں ہے، بعد پایا جاتا ہے، بعد السماع ہے، تو پھر سند متصل نہیں ہوگی، پھر وہ ان جو ہے وہ انقطاع کے معنی میں ہوگا۔ نمبر 2، راوی مدلس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر مدلس ہے تو پھر اس کا ان جو ہے نا وہ سماع پر محمول نہیں ہوگا، نہ ہی وہ سند متصل ہوگی۔ راوی کے مروی ان سے عدم سماع پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 3 شرطیں ہیں۔ اگر راوی کی مروی انوں سے عدم سماع پر کوئی دلیل قائم ہو جائے، یعنی کوئی امام کہہ دیتا ہے کہ اس کا اس سے سماع نہیں ہے، تو وہ دونوں کے درمیان جو ان ہوگا وہ انقطاع کے معنی میں ہوگا، وہ اتصال کے معنی میں نہیں ہوگا، نہ اتصال پر محمول ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے راجح قول کا، اور اس میں نے عرض کیا کہ ایک زائد شرط آپ عائد کر لیں کہ تابعین کے طبقہ میں ثبوت سماع یا ثبوت لقاء
होना ज़रूरी है कि इस तबका में बकसरत ये साल पाया जाता है। तो उस इरसाल से बचने के लिए हम ये तहकीक करेंगे कि इसका रावी का मरवियनों से यानी ताबी का सहाबी से कहीं ना कहीं समा जो है ना वो साबित हो जाए, कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर कहीं। तो फिर उसके लिए हम फिर किताबों को खंगालेंगे, कहीं समा की सराहत मिल जाती है। तो ये खैर मेहनत तलब काम होगा उस वक्त। जी, किसी ने कुछ सवाल करना है यहाँ तक? जी, समझ आ गई जी। आगे होता है जी फिर यानी इसका खुलासा ये निकला कि आन आना का जो लफ्ज़ है ये ना तो इत्तिसाल के लिए बिल्कुल सरी है और ना इनक़िता के अंदर बिल्कुल सरी है। ठीक है, यानी अन का लफ्ज़ इस्तेमाल होने से ना ही उस सनद का मुनक़ते होना साबित होता है और ना ही उसका मुत्तसिल होना साबित होता है, बल्कि ये इसमें तफ़सील है। कुछ शराइत के साथ वो सनद मुत्तसिल होगी, कुछ शराइत के साथ मुनक़ते होगी। असल तो यही है कि ये सनद मुत्तसिल होगी। हाँ, इसके मुनक़ते होने पर कोई दलील आ जाएगी तो फिर हम उसको मुनक़ते करार दे देंगे। असलन ये इत्तिसाल की तरफ ही रुझान होगा अन वाली सनद का। फिर उसमें कुछ शराइत पाई जाएँगी तब जाके वो सनद मुनक़ते करार पाएगी। ठीक है? ये 3 शर्तें अगर पाई जाती हैं तो सनद मुत्तसिल हो जाएगी। अगर 3 शर्तें में से एक शर्त भी मफ़कूद है तो सनद मुत्तसिल नहीं रहेगी बल्कि मुनक़ते हो जाएगी। आगे अब इसको कहते हैं अन आना जो पहले हमने पढ़ लिया। ठीक है? अब एक और लफ़्ज़ होता है वो होता है मुअन्नन। एक तो है ना मुअनअना या मुअनअन, एक है मुअनअना। पहला था मुअनअना और ये है मुअन्नना, मुअन्नना। अब ये कैसे होता है? अन्ना यानी ये अन्ना से है ना, अन्ना अन्ना के साथ जो हदीस बयान होती है ना, अन्ना फुलानन काला या इन्ना फुलानन काला। ठीक है, मुअन आना होता है अन आन के साथ जो हदीस बयान की, और मुअन्नना अन्ना फुलानन काला या इन्ना फुलानन काला, या इन्ना या अन्ना के साथ जो हदीस बयान होती है ना, इन्ना फुलानन काला, ये आगे इस तरह चलती है। यानी जिसमें इन्ना फुलानन काला होता है उसको कहते हैं मुअन्नना, मुअन्नना।
ٹھیک ہے. اب اس کے بھی یاد رکھیں یہ بھی ان آنا کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی وہی حکم ہے. جو ان آنا کا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بس یہ ایک زائد بات تھی جو آپ کو گوش گزار کر دی. اس کا وہی حکم ہے جو ان آنا کا ہے، یعنی جس طرح ان آنا کے اندر تین شرطیں پائی جاتی ہیں نا اتصال کے لیے، اس میں بھی یہ تین شرطیں پائی جائیں گی. تو یہ یعنی سری نہیں ہے، یہ بالکل بھی سری نہیں ہے سما کے لیے یا اتصال کے لیے. یہ سری لفظ نہیں ہے. انقطاع بھی ہو سکتا ہے اور اتصال بھی ہو سکتا ہے. اتصال ہونے کے لیے شرط ہے، تین شرطیں ہیں. اس بعد اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو ان آنا ہے نا عین کے ساتھ، اس میں اکثر و بیشتر سما کی طرف یا اتصال کی طرف رجحان ہوتا ہے. لیکن یہ جو حمزہ کے ساتھ ہے ان آنا، اس کے اندر یعنی انقطاع کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. لیکن انقطاع کے لیے جب تک دلیل نہیں آئے گی انقطاع نہیں. انقطاع اسی صورت میں کہیں گے جب ہمارے پاس اس کی انقطاع کے لیے دلیل آ جائے گی، منقطع ہونے کی دلیل آ جائے گی. ٹھیک ہے. آگے ایک ہوتا ہے قال فلان. آگے یہ اس طرح چلتا ہے جس طرح کہ قال فلان عن فلان قال فلان، فرض کر رہے ہیں. یعنی کالا کے ساتھ جو لفظ بولا جائے کہ فلاں نے کہا ان فلان فلان سے، کالا فلان فلاں نے کہا. اب یہ جو کالا کا لفظ ہے یہ بھی سما کی صراحت کے لیے یا کہہ لیں کہ اتصال کے لیے صریح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان آنا کے حکم میں ہے. ان آنا یہ بھی ان آنا کے حکم میں ہے. جس طرح کہ کوئی کہہ دے، کوئی راوی کا نام لے کر کے مثلا کالا قتادہ، ٹھیک ہے، تو اس میں سما کی صراحت بھی ہو سکتی ہے اور کتاب بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کی تفصیل ان آنا کے اندر ہے. بالکل یہی تفسیر قال فلان کے اندر ہے. جی یہ ایک کال میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں اس کے تحت. امام حافظ ابن عبد البر، ان کا قول ہے، پہلے لکھوایا بھی ہے. ان کا سن وفات ہے 463 ہجری. ان کی ایک کتاب جن کا ہم نے نام پہلے لکھا تھا، التمہید. التمہید اس کتاب کے اندر یہ قول ہے.
یہ اس پہ یہ فرماتے ہیں کہ امام حافظ چار سو تریسٹھ ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے. یہ والا ہے 26/1 جلد 1 صفحہ 26. یہ فرماتے ہیں لی اجماع، یہ پیچھے بات ایک کر رہے تھے نا، تو فرماتے ہیں لی اجماعہم علی ان الاسناد المتصل بالصحابی کہ صحابی کی متصل سند برابر ہے اس میں کہ قال فی قال رسول اللہ او ان رسول اللہ او ان او قال قال او ان رسول اللہ او قال او سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ذلك سماع عند اہل العلم واللہ اعلم. یعنی صحابی کے اندر، صحابی کے بارے میں اگر وہ یہ کہیں کہ صحابی کہے کہ انا رسول اللہ، سمیتو کہے، ان کہے، فلاں کہے، یہ کہتے ہیں اس پر تو اجماع ہے کہ یہ سما پر یہ بالکل برابر ہے، یعنی یہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہوں گی. یہ تو ہے صحابی کے بارے میں. ایک ان کا قول عام راویوں کے بارے میں بھی ہے. وہ میں آپ کو لکھوا دوں، یہ صحابی کے بارے میں ہے. جی وہ فرماتے ہیں جی یہ میں ادھر یہ ہے صفحہ بالکل وہی ہے، نمبر وہی ہے، صفحہ وہی ہے، اور راوی بھی وہی ہے، یعنی قائل بھی وہی ہے. کہتے ہیں جمہور اہل العلم، جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ الا ان کہ ان کا لفظ و انا اور انا کا لفظ سواء، یہ برابر، ان کا حکم برابر ہے. وان الاعتبار لیس بالحروفی، کہتے ہیں اعتبار حروف کا نہیں ہوگا کہ انا یا ان یا یہ حروف کا اعتبار نہیں ہوگا. وانما هو باللقاء والمجالسه والسماع والمشاهدة، کہتے ہیں بلکہ اعتبار تو ہوتا ہے ملاقات کا، مجالست کا یعنی باہم بیٹھنا، والسماع سماع کا، اور مشاہدہ کا ایک دوسرے کو دیکھنا. فإذا كان سماع بعضهم من بعض، جب
بعض کا بعض سے سما ہوگا صحیح صحیح، تو کان حدیث بعضهم عن بعض ابدا، یعنی بعض کا بعض سے سما جب ثابت ہو جائے تو ان کی آپس میں ایک دوسرے سے حدیث ہمیشہ جس لفظ سے بھی ہو تو وہ متصل پر اتصال پر محمول ہوگی، حتیٰ تبین فی علت الانقطاع، جب تک کہ اس میں انقطاع کی علت وہ واضح نہیں ہو جاتی، جب تک کہ انقطاع کی علت واضح نہیں ہو جاتی تو جس لفظ سے بھی وہ راوی اور مروی انو وہ روایت کریں تو وہ اتصال پر ہی معمول ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی انا انا وغیرہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ صفحہ وہی ہے، کتاب وہی ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بس اسی کے اندر پھر ذاکر فلان، زام فلان، یہ سارے لفظ اسی کے اندر ہی آ جاتے ہیں، یہ ان آنا کے حکم میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہمارا آج کا سبق اسی پر ختم ہوتا ہے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں، سبق کے ریلیٹڈ کرنا ہے سبق کے ریلیٹڈ کر لیں، اس کے علاوہ کوئی کرنا ہے تو کر لیں۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ جی پھر اسی پر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ اس میں صرف انا اور انا دو ہی ہیں جی جی، یا ان اور ان؟ ان انا بھی اور انا بھی یہ دونوں ہیں بس، نہیں، اس کے علاوہ ان اور ان حمزہ نہیں سے؟ نہیں یہ نہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ آمین۔ جی معاذ بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ یہ شیخ محترم ہم سما کر رہے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے، ہم سمجھ آ گئی۔ جی یہ پوچھا گیا ہے کہ اصول حدیث میں کوئی آسان اردو کی طرف رہنمائی فرمائیں تاکہ بعض ساتھیوں کے لیے کچھ معاملات آسان ہوں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ پڑھنا شروع کیا ہے اصول حدیث کو، ان کو یقیناً تھوڑی بہت دقت ہوگی، لیکن جیسے ہی اب اس بار وہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے وہ 10% بھی اصل انہوں نے نکال لیا نا، 10% بھی، یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو، 10% بھی آپ نے اگر حاصل کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں انشاءاللہ، جنہوں نے پہلی بار اس کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ 10% بھی آپ نے ان اصطلاحات کو یاد کر لیا تو آپ کے لیے یہ کافی وافی ہے۔ اگلی بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیزیں پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے پہلی ایک بار پڑھ لیا تو بس یہ آخری بار ہے، ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے یہ دورہ رکھتے بھی رہیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ آسان سے آسان ہوتا جائے گا، اور اس لیے بھی کچھ مسئلہ بنتا ہے کہ آپ میں سے یعنی متفرق قسم کے ساتھی ہیں، کسی نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، کسی نے پہلی بار پڑھ رہے ہیں، میرے لیے بھی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میں اگر بالکل بیسک چیزیں بتاؤں تو ان کے لیے بوریت ہوگی جو پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اگر تھوڑی یعنی کہہ لیں کہ مشکل چیزیں بتاؤں تو ان کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جو بالکل بیسک چیزیں سیکھنے آئے ہیں۔ آپ کوشش کر رہا ہوں کہ درمیانی سی بات ہو،
کبھی کبھار مجھے بھی ہوتا ہے پتہ بھی ثقیل ہو گئی ہے بات، ذرا مشکل ہو گئی ہے، تو لیکن اس کو آپ بس یہ لے لیا کریں کہ اس میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لینا ہے، تو کل کو جب وہ دوبارہ ہوگی نا آپ کے سامنے آئے گی، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے گا کہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہوا ہے، اور آپ کے لیے اس کو پھر دوبارہ جب پڑھی جائے گا تو آپ کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور جب آپ دوسری بار اس اصول حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 50 سے 60% انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو جب 2-3 بار پڑھیں گے تو آپ 100% انشاءاللہ اس کے اندر مہارت حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر عملی طور پر آپ سے جو ہے نا وہ اس کو عملی جامہ پہنانا، یا اس کو کہہ لیں گے آپ امپلیمنٹیشن اس کی کرنا حدیث کے اندر، یہ مرحلہ آئے گا، تو آپ انشاءاللہ ہمت نہ ہاریں، بس یہ کہ آپ محنت کرتے رہیں تو جتنا آپ کو حاصل ہو جائے اس کو آپ انشاءاللہ کافی سمجھیں، اگلی بار آئے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ شیخ محترم میرا خیال ہے یہ اصطلاحات ایک ہفتے تک مکمل ہوں گی، پھر اس کے بعد دہرائی ہوگی، جب دہرائی ہوگی تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہیں جب ریویژن ہوگی تو اور زیادہ مزہ بھی آئے گا اور یاد بھی ہوگی۔ جی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ خود بھی اس کی ریویژن کروائیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ 1 ہفتے کا ہمارا سبق رہ گیا ہے تقریباً، ویسے تو ہم اس کو چلائیں گے آگے بھی، 1 ہفتے کا جو ہماری اصطلاحات ہیں نا تقریباً وہ رہ گئی ہیں، اس ہفتے کے اندر ہم نے کور کرنا ہے اس کو، اس کے بعد 1 ہفتے اگلے جو ہے نا اگلے ہم عمل بھی یعنی اس کی عملی تعبیر بھی پیش کرتے رہیں گے حدیث کے اندر، آپ سے انشاءاللہ خود اس پر عمل بھی کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم دہرائی بھی کرتے رہیں گے، یعنی ہم دیں گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے جو ہے نا وہ کل کو اس کو سننا ہے، یا گروپوں کے اندر اس کے اوپر بحث ہوگی، یا جو بھی آپ اس کو جو عملی آپ جو بھی اس کو جو ہے نا وہ شیڈول اس کا بنا لیں، تو ہوگا اس طرح انشاءاللہ کہ ہم اس کی جب دہرائی ہوگی، اس کو دہرائی کہتے ہیں، ہم خود بتا دیں گے آپ کو کہ آپ نے مثال کے طور پر آج آپ نے پہلا لیکچر جو ہے اس کو سننا ہے، اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا، یا اس کا جو ہے اس کی دہرائی ہوگی، اس طرح کا جو ہے نا۔ انشاءاللہ اور باقی معاذ بھائی سے گزارش ہے کہ مزید بھی وہ جو ہے نا پولنگ کروایا کریں، کرواتے رہیں آپ، جی لیکن شیخ مزید محترم انشاءاللہ بس کچھ مصروفیات آ جاتی ہیں تو جی اس میں بھی وجہ سے کچھ صحت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں کروا سکا، میں بھی حصہ نہیں لے سکا، مزید گروپوں کو دیکھ نہیں سکا، تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا اس پر ہمیشگی کریں گے اللہ نے چاہا۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور کوئی بات کسی نے کرنی ہے؟ تاجواد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نیند کا مسئلہ ہے یا مائک کا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، شاید آپ کو واک کر جائے گی۔ جی مجھے تو آواز آپ کی بالکل صاف آ رہی ہے، اور کبھی کبھی ضیاء اللہ خان شاید صاحب کی جو ہے نا آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ آج آج ہی ہو رہا ہے شیخ، آپ کی مجھے بھی کٹ کے آ رہے، آج ہی نیٹ میں مجھے پرابلم لگ رہا ہے، ہاں جی آج ہی ہو آج رہا ہے، تک صرف پہلے یہ آپ آج کی ہو آواز رہا بالکل صحیح آتی تھی، ہے، الحمدللہ جی ہاں، الحمدللہ۔ نظر کسی کی نظر لگ گئی ہوگی تو آتی ہے، جی نظر لگ جاتی ہے، نظر آپ حق ہے نا، دم کریں نا، سورۃ فاتحہ کا دم کریں، خود کو بھی، آپ کے اپنے نیٹ کو بھی، اور آپ اپنی انشاءاللہ ڈیوائس کو انشاءاللہ بھی۔ تم اور رقیہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی کلاس شروع ہونے سے پہلے دم کر کے پھر آیا تھا۔ یہ صحیح بات ہے،